ہماری آج بڑی لمبی ڈسکشن رہی ہے کچھ چیزوں میں. اوبویسلی ہمارا تھوڑا سا اتفاق ہوتا ہے, کچھ چیزوں پہ ہمارا اختلاف ہوتا ہے, اور کبھی کبھی بات کچھ ہمیں بھی جاننے کا موقع ملتا ہے, سمجھنے کا موقع ملتا ہے, اور یہی مقصد ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ باتیں جو ہیں وہ آگے تک پہنچیں اور سمجھایا جائے لوگوں کو. زندگی ویسے تو دیکھیں بڑی خوبصورت چیز ہے. آئی ٹرولی بلیو ہم جو شام سے ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے, جس میں اللہ جو بھی امانت ہے اس میں خیانت کرنا تو ہمارا حق نہیں بنتا. تو وہ لوگ جو حالات کی وجہ سے یا اپنے بچوں کو تکلیفوں میں نہیں دیکھ پا رہے ہیں, ہمت ہارنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. مزے کی بات تو یہی ہے کہ جب آپ کو کوئی ریوارڈ ملتا ہے اللہ کی طرف سے تب آپ شکر ادا کرتے ہیں پروردگار کا, اور جب تکلیفیں آتی ہیں اور بہت زیادہ تکلیفیں آتی ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے دیا کیا ہمیں, نعوذ باللہ. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں جب تکلیفیں آتی ہیں تو خدا کے واسطے اور زیادہ اللہ کو یاد کریں اور زیادہ مدد کے لیے پکاریں. ہوتا ہے زندگی میں ہر انسان, ایک چیز میرے خیال سے ابو محمد صاحب بھی بات کر رہے تھے, اس میں ایک تھوڑی سی ایڈیشن تھی, میں اس وقت کرنے لگا, مجھے ٹائم نہیں ملا تھا, کہ ہم اگر یہ یقین کر لیں یہ جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اس پہ آپ یقین کر لیں کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, یہ ایسے ہے اور میں ایسے ہوں اور وہ ایسے ہے, سو آپ راضی ہو جائیں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, اور اللہ تعالیٰ کی یہی خوبصورتی ہے کہ وہ اسی طرح سے آزمائے گا سب کو. تو اور سکون سے زندگی گزاریں یار خدا کے لیے, اپنے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ. حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, زندگی بہت خوبصورت چیز ہے, ہمیں اس طرح روکنا نہیں ہے اپنے آپ کو. میں مفتی ابو محمد صاحب کی طرف بڑھوں گا, اور آج بات ہی نہیں ہو پائی ہے تو ابو صاحب سوری میں تھوڑا جذباتی ہوا ہوں, مجھے پتہ بڑی تکلیف ہوئی ہے. میں نے جب 2-3 کیسز سنے, اور یہ نا کوئی بات بڑھانے والی بات نہیں ہے کہ یار چلو خودکشی کر لیتے ہیں, یہ کوئی بات ہے بھلا؟ اب ہم اس کے 100 کانسیکوینسز نکال سکتے ہیں, لیکن حل تو یہ نہیں ہے, بالکل بھی یہ حل نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. آمنت باللہ صدق اللہ خالق العظیم. آج جتنی ڈیبیٹ ہوئی, جتنی گفتگو ہوئی ہمارے اس پینل پر, یوں لگ رہا تھا کہ شاید یہ ہمارا جو سیٹ ہے یہ کوئی لیبارٹری ہے اور یہاں ڈائگنوسٹک سسٹم ہے, اور یہ کبھی کبھی ایسا ہونا بھی چاہیے. اور اس پر مجھے ایک بڑی خوبصورت بات میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے گوش و گزار. کیمرے تو ماشاءاللہ بڑی شفافیت سے دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ کی توجہ کی بھی ضرورت ہوگی. آج پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اصلاح کی جتنی تنظیمیں آج ہیں پہلے کبھی نہیں تھیں. آج اصلاح کے نام پر جتنا معاشرہ زور لگا رہا ہے پہلے کبھی نہیں تھا. اصلاح کے نام پر آج جتنی انفارمیشن ہے پہلے کبھی نہیں تھی. بالکل. جتنی لوگوں کو معلومات آج ہے پہلے کبھی نہیں تھی. جتنا لوگ آج سیدھا راستہ دکھانا بتانا آج جانتے ہیں پہلے کبھی نہیں جانتے تھے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے کالج ہیں, اتنی یونیورسٹیاں ہیں, اتنے تعلیمی ادارے ہیں, اتنی تنظیمیں ہیں, اتنی سیاسی جماعتیں ہیں, اتنی مذہبی جماعتیں ہیں, سوال پیدا ہوتا ہے فیصل قریشی صاحب کہ اس کے باوجود اصلاح کیوں نہیں ہوئی؟ اس سوال کا جواب ہے. واہ واہ. اس سوال کے جواب کو اگر میں انتہائی مختصر کرنا چاہوں تو وہ یوں ہے کہ یہ جتنی تنظیمیں, جتنی انفارمیشن, جتنے ادارے اصلاح پر کام کر رہے ہیں, ہم جب بھی اصلاح کی بات کرتے ہیں وہ اصلاح ملک ہو, اصلاح معاشرہ ہو, اصلاح تدبیر ہو, اصلاح ادارہ ہو, ہم اصلاح دوسرے سے شروع کرتے ہیں. ہم آج جتنے ادارے ہیں, جتنی دنیا میں ادارے کام کر رہے ہیں, جتنے لوگ کام کر رہے ہیں, جس دن ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہم نے دوسرے کا گریبان پکڑنے کے بجائے اپنا گریبان پکڑنا ہے, تو میرے خیال میں آدھا معاشرہ اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان وہ ملک ہے, وہ ریاست ہے جو بغیر کسی نظام کے چل رہا ہے. یہاں کوئی نظام نہیں ہے, آپ ہی کی حکومت ہے. جی یہ وہ ملک ہے. شاہ صاحب تھوڑا سا آپ معافی دے دیں گے آپ؟ جی یہ وہ ملک ہے جو اس
اس ملک کے اندر کوئی نظام نہیں ہے. مجھے سیلاب کے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا، کوئٹہ بلوچستان میں، اور مختلف یوب کے علاقے سے پہلے یہ شداد کمبر کوٹ کا علاقہ ہے اور نصیر آباد کا علاقہ، وہاں 8 یونین کونسل ڈوبی ہوئی تھیں. میں وہاں بلا مبالغہ، میرے پاس آج آڈٹ موجود ہے، میں کروڑوں روپے لے کر گیا ہوں. میں نے گری ہوئی مساجد کو 25-25 لاکھ روپے دیا، ڈیمیج مساجد کو ہم نے 3-3 لاکھ روپے دیے ہیں. وہاں کے علماء اکرام، وہ کسی بھی مسلک مکتبہ فکر کے علماء تھے، ہم نے ان کو 2-2 3-3 مہینوں کی تنخواہیں دی ہیں اکٹھی، 25-25 30 ہزار روپے. وہ حافظ اور قاری ان لوگوں کو بھی ہم نے پے کی ہے. مگر وہاں جا کے پتہ چلا کہ رستے کے اندر ہی ہماری گاڑیاں روک لی گئیں اور کہا جناب آپ ایسا کریں کہ آپ 2 گاڑیاں یہاں روک دیں، باقی آپ لے جائیں. میں نے کہا کیوں جی؟ وہ ہمارے سردار صاحب نے وہاں ان لوگوں میں کمپین چلانی ہوتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے دیں گے. رہی بات، دیکھیے سنیے، میں سوات گیا، میں چترال گیا. سوات کے اندر 2010 کے اندر قریشی صاحب جو سیلاب میں امداد ترکی سے آئی تھی نا جی، تو 2010 کے ٹینٹ وہاں نظر آنے چاہیے تھے نا جی. تو ابھی جو سیلاب میں امداد آئی ہے وہ سیلاب کی امداد ابھی رکھی ہے. 2010 کے ٹینٹ 2022 میں نکالے گئے. واہ، ڈیٹ لکھی ہوئی اوپر لکھے گئے ہیں. ہم کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں. ہم ابو بکر صدیق کا نام لیتے ہیں، ہم عمر فاروق کا نام لیتے ہیں، ہم عثمان غنی کا نام لیتے ہیں، ہم علی المرتضیٰ کا نام لیتے ہیں. میں نے اس دن بھی ایک جملہ کہا تھا کہ اس ملک میں، اس ریاست میں بچا ہوا وہی ہے جس کا ہاتھ نہیں پہنچتا. جس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ یہاں سے نہیں، یہاں سے کاٹتا ہے. فرشتہ وہی ہے جس کا ہاتھ نہیں پہنچا. یہ وہ ملک ہے. اس ملک کے اندر رہی بات، جہاں تک آپ نے بچوں کی بات کہی نا جی، کہ بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، میرا شاید موقف 80% جو ہے وہ پروفیسر صاحب کے قریب ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ کے نظام میں یہ جتنی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بچے بھیک مانگ رہے ہیں، بچے روڈوں پر پڑے ہیں، اور ان کے صحیح اعضاء کو بھی پٹیاں باندھ کر ان سے بھیک منگوائی جا رہی ہے، یہ ریاست مجرم ہے. اور اس ریاست میں اگر اسلامی قوانین کا نظام آج ہو جائے، اسلامی عدالت لگ جائے، تو میرے خیال میں ان میں سے کوئی بندہ بچے گا نہیں. یہ علماء اکرام بیٹھے ہیں، پوچھ لیں کہ کوئی بندہ ان میں سے بچے گا نہیں. بالکل. اسلامی قوانین پر اگر سزائیں دینا آپ شروع کر دیں. رہی ان بچوں کی بات، تو میں بلا مبالغہ کھلے دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کو آج تک بچانے والا اگر کوئی طبقہ ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی قوم ہے، وہ صرف اور صرف علماء اکرام اور مدارس دینی ہے. آپ دیکھ لیں تنظیمات مدارس کے تحت بریلوی مکتبہ فکر کتنی قوم کے بچوں کو فری اپنے پاس بٹھا کر پڑھا رہے ہیں، کتنے بچوں کو سنبھالا ہوا ہے. آپ میرے دیوبند مسلک کو دیکھ لیں، ہمارے پاس کتنے لاکھوں بچے. نورانی قاعدہ، جب بچے کو چپل پہننا نہیں آتی، ناک صاف کرنا نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا، وہ بچہ ہمارے ان مدارس میں آتا ہے. وہ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، کوئی بھی مکتبہ فکر ہے اس کے پاس آتے ہیں، اسے جوتا پہننا نہیں آتا، ماں باپ نے اسے کچھ نہیں سکھایا ہوتا، لیکن جب وہ واپس نکل کر جا رہا ہوتا ہے تو وہ حافظ قرآن بھی ہوتا ہے، وہ قاری قرآن بھی ہوتا ہے، وہ مفتی بھی ہوتا ہے، اس نے ایم فل بھی کیا ہوتا ہے، وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد ہوتا ہے. آج پورے ملک میں آپ بتا دیجئے، خودکشی پر بات ہوئی آپ نے کی، پورے ملک میں کوئی ایک مولوی بتا دیں کہ اس مولوی کے گھر میں کسی نے خودکشی کی ہو، مولوی کی رشتہ داری میں کسی نے دور دور تک خودکشی کی ہو. کہیں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی. 10,000 توجہ، حالانکہ تنخواہ بھی بہت کم ہے. میں عرض کر آپ مولوی کی ٹوٹل تنخواہ کتنی ہے؟ اس مہنگائی کے دور میں ہر مکتبہ فکر، ہر طبقہ ہائے فکر کی فکر پر بات ہوئی، مزدور کی بات ہوئی، ٹھیک ہو گیا، ریڑی بان کی بات ہوئی، رکشہ یونین کی بات ہوئی، مولوی کی تنخواہ پہ بات کیوں نہیں ہوئی؟ 5 وقت اللہ اکبر کہنے والے پر بات کیوں نہیں ہوئی؟ سردی گرمی میں اذان دینے والے کے لیے بات کیوں نہیں ہوئی؟ لیکن دیکھیں ابو محمد صاحب، یہ بات آپ مانیں، جس محلے میں مسجد ہوتی ہے وہاں پہ لوگ خیال ضرور کرتے ہیں ان کا. میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے تو ہمیشہ جتنا خیال کیا. سنیے جتنا خیال وہ لوگ کرتے ہیں نا جی، اتنے خیال میں مجھے آپ اپنا ایک دن گزار کے بتا دیں. نہیں، لیکن یہ تو ہوتا ہے کم از کم کہ کھانا اور یہ سارا کچھ، یہ سسٹم چل رہا ہے. سنیے صرف کھانے پہ نظام چلتا ہے. آپ میرے ساتھ سیالکوٹ آئیے، میں آپ کو ایسے علماء بتاتا ہوں. یہ پنڈی میں قریشی صاحب رہتے ہیں، ان کے اپنے حلقہ احباب میں علماء ہوں گے، نوید عباسی صاحب کے پاس اپنے علماء ہوں گے، یہ شاہ صاحب ان کے علم میں بہت زیادہ لوگ ہوں گے. میں اپنے حلقہ اثر میں آپ کو ایسے علماء دکھا سکتا ہوں کہ 25-25 30-30 سال انہیں پڑھاتے ہوئے ہو گئے،
قوم کے بچے ان کے ہاتھوں میں بڑے ہوئے پڑے بوڑھے ہو گئے, ان کی تنخواہیں 20,000 سے زیادہ نہیں ہے. مجھے آپ بتا دیں آپ کے گھر کا دودھ کا جو بل ہے وہ کتنے ہزار کا؟ ہاں بالکل بالکل. صرف ایک چیز کا بتا دیں, بجلی چھوڑیں, گیس چھوڑیں, گروسری چھوڑیں, آپ اپنی ماہانہ شاپنگ چھوڑیں, کیا صرف دودھ بھی 20,000 روپے سے آتا ہے؟ میں نے اپنے شہر میں جا کر ان علماء اکرام کا یہ کیا کہ ان کے ٹیسٹ فری کروائے, لیبارٹری میں ان کا ڈاکٹر فری کروایا. لیکن آج بھی آپ کو اعتراض ہے نا کہ ان بچوں پر ہاتھ رکھنے والا کون ہوگا؟ آپ میرے ساتھ چلیے, ہم نے مکتب کے سسٹم چلایا ہے. میرے 13 مکتب اس وقت میں چترال میں چلا رہا ہوں, جن کی تنخواہیں ہم خود سیالکوٹ سے بھیجتے ہیں. اور یہ جو بھیک مانگتے بچے ہوتے ہیں, ان بچوں کو ہم نے پکڑا ہے اور روڈوں سے اٹھایا ہے, ان کے ماں باپ کو تلاش کی ہے. آج ہمارے پاس 20 سے زائد حافظ قرآن وہ بچے ہیں جو روڈوں پر بھیک مانگ رہے تھے. لیکن آپ کراچی میں کسی بچے کو بولے میرے ساتھ چلو, بھاگ جائے گا وہ تو پیشہ ور ہوئے نا جی. جی آپ دیکھیے, آپ یہاں سب اچھا کی رپورٹ بھی نہیں ہے, اور اس بہتی گنگا میں آپ سب کو بہا بھی نہیں سکتے. بالکل بالکل. علماء اکرام کا اس ملک میں سنہری کردار ہے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں غداروں کی تعداد بہت زیادہ ہے. جی. اس ملک میں ہر دوسرا بندہ اسلام کا غدار ہے, نظام مصطفیٰ کا غدار ہے. جس دن ہم نظام مصطفیٰ سے مخلص ہو گئے, ہم نے اپنے گربان, دوسروں کے نہیں, محمد صاحب ہم نے اپنے گربان پکڑ لیے. فیصل بھائی میں تو اگری کرتا ہوں اس دن اس ملک کا نظام ایک رات میں ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو مثال چاہیے, پڑوسی ملک میں چلے جائیں, 50 سال جنگ زدہ ملک ہے, ڈالر کو انہوں نے 80 پہ روک دیا. وہاں زیادہ غربت ہونی چاہیے تھی, پیٹرول انہوں نے 65 پہ روک لیا. دیکھیں وہ اگر وہاں ان کے وزیر, سنیے چھوٹی سی بات, ان کا جو ایک وزیر ہے نا, میری بات سنیے, جو اکانومی دیکھ رہے ہیں, وہ حالانکہ پچھلی سے پچھلی گورنمنٹ کے, انہوں نے ان کو جاب سے نہیں نکالا. میری عرض سن لیں, کیونکہ وہ ایک اعلیٰ نسل کے ابھی جتنے وزراء ہیں, اصل میں وہ میں آپ نے بات کی اس لیے بتا رہا ہوں, تو وہ پورا ایک سسٹم لے کے چلیں اور بڑی عقل مندی سے. جتنے وزراء اب ہیں وہاں پہ, جتنے وزراء آپ دیکھیں نا, کبھی تو ہمیں دوسرے کی بات بھی تسلیم کرنی چاہیے. جتنے وزراء وہاں موجود ہیں بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں. پچھلے سال انہوں نے سب کو جمع کیا, ان کا بھی کھانا ملے گا, یہ دال ملے گی, تنخواہ نہیں ہے. کون کون تیار ہے؟ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیا, بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں. وہ کر سکتے ہیں, یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ مار جائیں گی. یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیتے, سنیے, یہ کہتے ہیں لیکن اور بہت کچھ لیتے ہیں. ہاں پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس, کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.